بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت، سراپائے جود و سخا، اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں رہے اور ہیں۔ طبرانی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کا رک جانا مذکور ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سیاہ لا مقام صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو واپس آ کر آپ نے کچھ نشانیاں ارشاد فرمائی۔ ان میں آپ نے ایک قافلے کے متعلق فرمایا کہ وہ قافلہ کتنے افراد اور کتنے اونٹوں پر مشتمل ہے، اور وہ کارواں بدھ کے روز مکہ میں آئے گا۔ بدھ کے روز قریش کے کفار بلند مقامات پر چڑھ گئے اور اس قافلے کے منتظر ہوئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ دن ختم ہونے جا رہا ہے، مگر کارواں ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دن کی ایک ساعت میں اضافہ کر دیا گیا، سورج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دیا گیا۔ یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے ابو الحسن حسیمی نے مجمع الزوائد میں اور ابن حجر نے فتح الباری میں، ابو ذرا نے شرح تقریب میں بیان کی ہے۔ یہ ایک اور روایت ہے اور یہ ایک علیحدہ واقعہ ہے۔ یہ قاضی ایاز الدین نے اپنی کتاب الشفا میں رقم کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا اس واقعے کے راوی ہیں۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہوتا تو قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آغوش میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، علی، کیا تم نے نماز عصر ادا کر لی ہے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رب تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی، سورج واپس آ گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کر لی۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے غروب آفتاب کے بعد آفتاب جہاں تاب کو دیکھا، وہ لوٹ آیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔